میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں عزیز بلگامی اور فکر و فن شعر و سخن کی 86ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم ایک خوشگوار تعزیتی فیچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، کرناٹک کے مایہ ناز ادیب، شاعر، افسانہ نگار، خاکہ نگار، ناظم مشاعرہ، کرناٹک اردو اکیڈمی کے ایوارڈ یافتہ بزم عروج ادب کے تاسیسی رکن عبید الرحمان عرف آفتاب احمد المعروف علیف احمد برق صاحب بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے. گزشتہ ماہ عبدالسلام بنگلوری، سید احمد ایثار، گوہر طریق روی جیسے کئی نامور اہل قلم بھی ہم سے رخصت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کا ایک تعزیتی پروگرام بطور خاص میرے غم گسار، میرے رفیق، میرے بھائی مرحوم علیف احمد برق کے لیے مختص ہے، جن سے ہماری بڑی گہری دوستی رہی. برق صاحب کی رفاقت کا یہ عالم تھا کہ بنگلور میں قیام کے دوران ہم اپنے وطن بلگام کو تقریباً بھول کر رہ گئے تھے. یہی سبب ہے کہ ان کی جدائی پر ہم اب بھی ایک صدمے کی حالت میں ہیں. اللہ ہمیں اور سارے ہی برق نوازوں کو صبر عطا فرمائے، آمین. مرحوم برق صاحب سے ہماری پہلی ملاقات تقریباً 30 سال قبل 1978 عیسوی کے بھدراوتی مشاعرے میں ہوئی تھی، جس کی انہوں نے نظامت اور مرحوم صابر شاہ آبادی نے صدارت فرمائی تھی. ہماری رفاقت کا تقریباً 45 سالہ سفر بروز منگل 14 رمضان المبارک مطابق 27 اپریل 2021 کو ختم ہو گیا. ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے. برق صاحب جیسا دوست اب واقعی ہمیں دوبارہ اس دنیا میں نصیب نہیں ہوگا. علیف احمد برق، جسے لوگ ایک خوش پوش، خوش لباس اور نظم و ضبط کا پابند شاعر کہتے تھے. 1984 عیسوی میں بزم عروج ادب کے ایک مشاعرے میں انہوں نے ہمیں مدعو کیا تھا، جو ٹاؤن ہال بنگلور میں منعقد ہوا تھا، جس کی صدارت مدیر ماہنامہ شاعر مرحوم افتخار امام صدیقی نے کی تھی. پھر 1986 عیسوی میں بیلگام میں ہم نے شاہین ویلفیئر موومنٹ کے مشاعرے میں انہیں مدعو کیا تھا، جس کی صدارت IAS افسر محترم عزیز اللہ بیگ صاحب نے فرمائی تھی، جو اس زمانے میں بیلگام کے اسپیشل ڈپٹی کمشنر تھے. 1989 میں ملازمت کے سلسلے میں ہم بنگلور منتقل ہوئے اور ہم جس محلے کو اپنی رہائش گاہ کے لیے منتخب کیا تھا، ایک عجیب اتفاق کے طور پر وہاں ہم نے حضرت برق کو اپنا پڑوسی پایا تھا. ہمارے مجمع کلام سکون کے لمحوں کی تازگی میں شمولیت کے لیے انہوں نے ایک خوبصورت خاکہ تحریر فرمایا تھا، جس کا عنوان تھا ہر دل عزیز عزیزی عزیز الدین عزیز بلگامی، جو ان کی ہم سے محبت کا غماز تھا. اس طرح ان سے ملاقات سے لے کر ان کی قربت کا یہ 45 سال رفاقت کا سفر یوں خراب لگ رہا ہے جیسے پلک جھپکتے ہی ختم ہو گیا ہے.
یہ بات باعث شرف ہے کہ ان کی دونوں ہی کتابوں قدم بقدم اور اعمال نامے کی طباعت میں ہمارا تعاون شامل رہا، جس کے لیے ممنونیت کا وہ بار بار اظہار فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، آئیے ان کی محبتوں کی یادیں ایک بار پھر تازہ کرتے ہیں۔ وہ اگرچہ ایک اچھے اناؤنسر، ایک اچھے مضمون نگار، ایک اچھے افسانہ نگار اور ایک اچھے شاعر و فنکار ضرور تھے، لیکن انہوں نے اپنی منفرد خاکہ نگاری سے اپنے ہم عصروں کو بہت جلد اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ جامی، ساغر، نسیم، فرحت، قمر، چراغ پر تو انہوں نے دو بار خاکے لکھے۔ برق صاحب کے وزندار چشمے کی اینک کے اس پار انتہائی ذہانت کا پتہ دینے والی دو چمکدار آنکھوں سے آنکھیں ملانا بڑی ہمت کا کام سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہی وہ دو آنکھیں تھیں جو چلتے پھرتے انسانوں کی ایک ایک ادا کو بڑے غور سے دیکھتی اور برق کی شخصیت میں موجود خاکہ نگار کا یہی دو خطرناک آنکھیں کچھ اس طرح تعاون کرتی کہ خاکہ نگار برق انسانی کرداروں کی کمیوں خامیوں کو خوبصورتی کا روپ دے کر کمال مہارت سے پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ الفاظ کے کیمرے سے کسی شخصیت کی خامی نما خوبیوں کی تصویر اتارنا تو بس برق ہی کا کمال ہوا کرتا تھا۔ پھر اتنا ہی نہیں کہ برق نرے خاکہ نگار نہ رہتے ہوئے اپنے خاکے میں اپنی یادداشت کے حوالے سے بعض خوشگوار واقعات کی پھوار برسا کر اپنے شکار کا دل خشک بھی کر دیا کرتے تھے۔ ایک اور بات جو برق صاحب سے خاص تھی اور وہ یہ کہ جب وہ اپنے کسی ظریفانہ جملے پر قہقہ لگاتے، ان کے اطراف کے لوگوں کی کیفیت دیدنی ہوتی تھی، کیونکہ ایسے جملوں کی ادائیگی کے فوراً بعد اب احباب ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے، کیونکہ انہیں خبر ہی نہیں ہو پاتی کہ برق صاحب نے کیوں قہقہ لگایا تھا۔ چونکہ ہم بہت قریب سے انہیں جانتے تھے، اس لیے سمجھ جاتے کہ یقیناً انہوں نے کوئی نہ کوئی دور کی کوڑی لائی ہے اور کوئی بڑی پتے کی بات کہہ ڈالی ہے، جسے سمجھنے کے لیے کچھ لمحات کی ضرورت ضرور پیش آتی اور ان کی مزیدار بات سمجھ میں آ جاتی تو وہ بھی قہقہ لگاتے، جس پر برق صاحب پھر قہقہ لگاتے اور پھر اس ظریفانہ منظر کی تکمیل ہو جاتی۔ اصل میں یہ سامع کے ظرف ذہانت پر منحصر ہوتا تھا کہ وہ برق صاحب کی بات پر کس قدر جلد غور و فکر کر کے اور ان کے ظریفانہ جملے میں موجود حکیمانہ نقطے کو بھی سمجھے گا اور قہقہ نہ صحیح حسب حیثیت مسکرا کر تو برق کا ساتھ دے گا، ورنہ برق صاحب کو ایسے کسی آدمی کی حیثیت معلوم کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگتی تھی۔ پھر ایسی شخصیت کے لیے ضروری ہو جاتا تھا کہ کسی تازہ خاکے کے خطرے کے سائے میں رہے اور اپنے اعمال نامے کا انتظار کرے۔ ایسے ہی لوگ برق صاحب سے خاکے لکھوانے کے ذمہ دار بن جاتے تھے۔ اعمال نامے ان کے خاکوں کے مجموعے کا نام ہے، جس میں یہ حقیقت بطور خاص ملحوظ رکھی گئی ہے کہ برق صاحب نے ہمیشہ خاکے تراشے نہ کہ خاکے اڑائے ہیں، کیونکہ جسے خاکہ لکھنے کا فن نہیں آتا وہ جب کسی شخصیت کا خاکہ لکھتا ہے تو یہ بات طے سمجھنی چاہیے کہ وہ اپنے ممدوح کو رسوا کر کے ہی دم لیتا ہے۔ برق نے اپنے خاکوں کے ذریعے جتنی بھی اور جس پر بھی برق ریزیاں کی ہیں ان میں رسوائی کا پہلو کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ ظریفانہ اسلوب کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ ناظرین، ہم اعمال نامے پر ہاتھ رکھ کر سچ کہتے ہیں
اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ان کا خاکہ پھر بھی خاکہ رہتا، خاکے کے سوا کچھ نہ رہتا۔ کہتے ہیں کہ کسی مرحوم شخص کی خامیوں کا ذکر کرنا گناہ ہے، لیکن برق صاحب کی بعض خوشگوار خامیوں کا ذکر ہم انہی کے اسلوب میں کرنا چاہیں گے۔ ممکن ہے گناہ سے زیادہ ہم ثواب کے مستحق ٹھہرے۔ مثلا ان کی ایک خامی یہ تھی کہ شاعر ہو کر بھی خوش لباسی کا شعار اپناتے، سفاری پر صرف سیاستدانوں کی اجارہ داری کو انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ ان کی دوسری خامی یہ تھی کہ وہ اپنے دل میں کسی منصب کی خواہش کو کبھی نہیں پالا، ورنہ منصب کے حصول کے لیے دوڑ و دھوپ ہمیشہ ہی سے وقار کا مسئلہ بنی رہی ہے۔ ان کی تیسری خامی یہ تھی کہ وہ ہر وقت کی پابندی کا راگ الاپتے۔ ان کی ایک اور بڑی خامی یہ تھی کہ وہ اپنی کتابوں کے اجرا کے سٹیج پر ان معاونین کو بھی جگہ دیتے جنہیں عام طور پر کوئی اہمیت نہیں دیتا، مثلا کاتب، ڈیزائنر، کمپیوٹر آپریٹر، بیچلر لکھنے والا وغیرہ وغیرہ۔ ان کی خامیوں میں ایک اور خامی کا اضافہ کر لیجئے، اور وہ یہ کہ وہ بنگلور جیسے شہر میں رہتے ہوئے بھی چائے کے وقت حاضر ہونے والے اپنے مہمانوں کے لیے دسترخوان سجانے کو اپنی مہمان نوازی کا حصہ سمجھتے تھے۔ وہ ایک ڈسپلن کی زندگی گزارنے کے لیے غلطیوں پر غلطیاں کرتے رہتے تھے۔ ہم ان سے اکثر کہتے کہ برق صاحب کچھ تو سوچئے کہ ان خامیوں کے ساتھ آپ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اردو کے سرکاری اداروں کی چیئرمین شپ یا رکنیت کے لیے چاپلوسیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ تو چاپلوس بنیے، کچھ تو چاپلوسی سیکھیے۔ کب تک آپ اصولوں کو سینے سے لگائے فریضہ قلم کاری کی ایماندارانہ ادائیگی میں مصروف رہیں گے۔ ناظرین، آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ آج کے اس تعزیتی فیچر میں ایک مرحوم خاکہ نگار کو خراج پیش کرنے کے لیے ہم نے خاکہ نگارانہ اسلوب اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں اعتراف ہے کہ خاکہ نگاری ہمیں چھو کر بھی نہیں گزری ہے، لیکن اللہ بھلا کرے مرحوم برق صاحب کا کہ ان کی صحبتوں کی وجہ سے بالآخر ہم ایک تعزیتی خاکہ لکھ سکے۔ اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہو سکے ہیں اس کا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم نے خاکہ نگاری نہیں خامہ فرسائی کی ہے، کیونکہ خاکہ نگاری کے دشت میں آبلہ پائی کی کوشش کا ارادہ ہوا تو اسے اس لیے غنیمت جانا کہ ہمیں مرحوم برق صاحب جیسے مخلص قلم کار، افسانہ نگار، کہانی کار، نظم گو اور غزل گو شاعر اور خاکہ نگار کی تعزیت خوشگوار انداز میں ہی ادا کرنی ہے۔ ناظرین، اس خوشگوار اسلوب میں آج کا فیچر پیش کرنے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ اس وقت موت کی مسلسل خبریں آ رہی ہیں اور لوگ نہ جانے کتنی بار قرآن کے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں جو دوسری سورۃ البقرہ میں موجود ہیں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دراصل یہ الفاظ جن سیاق و سباق میں آئے ہیں ان کا ہمارے سامنے رہنا ضروری ہے، یعنی دنیاوی مصائب کو بے اوقات کرنے کے لیے ہمیں ایک ہماگیر اور ایک نہایت ہی کارگر اسٹیٹمنٹ سے ہمیں نوازا گیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں اس اسٹیٹمنٹ میں یہ بشارت دی گئی تھی کہ مصائب کے درمیان ان الفاظ کو اپنی زبانوں پر جاری کر لیں۔ ان میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ اور ان خوبیان صبر و صفات کو پیغام بشارت دے دیجئے تاکہ ان حضرات کو کوئی مصیبت اپنی گرفت میں لے لے تو وہ پکار اٹھیں،
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन देखिए कि हमने इस मुबारक जिक्र को कहाँ और किस कदर महदूद कर दिया है कि जब कोई मौत की आगोश में चला जाता है तो उस पर इन अल्फाज को अदा करने की सिर्फ एक रस्म निभाई जाती है और बस। होना तो ये चाहिए था कि सिर्फ और सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के मौजू पर सेमिनार मुनाक़द किए जाते, कॉन्फ्रेंसें होती, खुदाए वाहिद ही की तरफ से आने और खुदा ही की तरफ पलटने के मौजू पर मकाले मुरत्तब होते और एक लाए अमल मुरत्तब करते हुए मायूसियों के बजाय इस उम्मत की तरक्की और उरूज की राहें तलाश की जाती ताकि इसके एक एक फर्द की निगाह में तरक्की या तनज़्ज़ुल की कोई वक़्त बाकी न रह जाए और वो हकीकी फ़लसफ़ा उरूज से आगाह हो जाए। लेकिन अफसोस के इस जिक्र की रस्मन अदायगी होती रही और सर से न मसाइब टले न तनज़्ज़ुल की कैफियत खत्म हुई। आज भी हम मायूसी के साथ ये कुरानी अल्फाज अदा करते हैं जबकि अहले ईमान को हिम्मत दिलाने के लिए ये अल्फाज नाजिल हुए थे। बारकत नाज़रीन, अल्लाह का शुक्र है कि इस ताज़ेती फीचर के हवाले से हमें तज़कीर की तौफीक भी नसीब हुई है। अल्लाह ताला बर साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें आला इल्लीन में आला नसीब फरमाए। इसी तरह दिगर कलमकार मरहूमीन को भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पर मुतमक्किन फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, फिक्र फन शेर व सुखन का जब आगाज हुआ था तो दूसरे ही प्रोग्राम में एक इंटरव्यू के लिए बर्क साहब हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए थे। उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान अपना कलाम भी सुनाया था। आज उसकी यादगार क्लिप एक बार फिर मुलाजा फरमाए ताकि उनकी याद ताज़ा हो सके। दिल है खाली, दिमाग खाली है। क्या बात है। दिल है खाली, दिमाग खाली है, जिंदगी का आया खाली है। क्या करें एक और शेर, जिंदगी का आया खाली है। क्या बात है। एक और शेर जो हालत हाजिरा पर भी एक बहुत पुराना शेर है। वो उजालों की भीख क्या देगा, उजालों की भीख क्या देगा, जिसके घर का चराग खाली है। क्या बात है, क्या बात है। एक और शेर, मेरा कांटों से भर गया दामन। अच्छा, मेरा कांटों से भर गया दामन, उसका फूलों से बाग खाली है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरा कांटों से भर गया दामन, उसका फूलों से बाग खाली है। बाग खाली है। वाह 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 वाह। चौथा शेर है, अपने अंदर दलील रखता है। अच्छा, अपने अंदर दलील रखता है, कौन कहता है दाग है खाली। क्या बात है, क्या बात है। अपने अंदर दलील रखता है, वाह वाह। कौन कहता है दाग है खाली। तो आखिरी शेर है, जुर्म की भर गई किताबें सब, जुर्म की भर गई किताबें सब, सिर्फ बाबे सुराग खाली है। और शेर मतलब है, सदियों में खिनाअत का चलन सीख ना पाए, सदियों में खिनाअत का चलन सीख ना पाए, हर हाल में खुश रहने का फन सीख ना पाए। सदियों में खिनाअत का चलन सीख ना पाए, हर हाल में खुश रहने का फन सीख ना पाए। गुल की तरह खुद भी रहे पाबंदे बहारा। अच्छा, गुल की तरह खुद भी रहे पाबंदे बहारा, कांटों से सदा खैर चमन सीख ना पाए। एक और शेर, चढ़ते रहे सूली पे अनल हक के बिना ही। अच्छा, चढ़ते रहे सूली पे अनल हक के बिना ही, बुज़दिल रविश दारो रसन सीख ना पाए। बुज़दिल रविश दारो रसन सीख ना पाए। एक और शेर है ये कि शायद कुछ लायक हो, महफिल में सुखनदानों की एक उम्र बिताकर,
عمر بتا کر محفل میں سخندانوں کی ایک عمر بتا کر افسوس کے انداز سخن سیکھ نہ پائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. افسوس کے انداز سخن سیکھ نہ پائے. ایک اور سینے میں نہار رہ کے بھی اوریاں ہے تمنا. اچھا کیا مثال. سینے میں نہار رہ کے بھی اوریاں ہے تمنا. چھپنے کی ادا بہ کے بدن سیکھ نہ پائے. کیا بات ہے. چھپنے کی ادا بہ کے بدن سیکھ نہ پائے. صدیوں میں خنات کا چلن سیکھ نہ پائے. ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ نہ پائے. بہت شکریہ. ناظرین، ہمارا وقت ختم ہو چلا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اب فکر و فن شعر و سخن کے اگلے ادبی پروگرام تک عزیز بلگامی کو اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر. میرے مصطفیٰ